بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير وفي رواية قال وفي لحم خنزير ودمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے نردشیر کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں آلودہ کیے۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں لت پت کر لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کہ تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم نے ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا۔ دوسری جگہ فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم محض یہاں زندگی کے سانس پورے کرنے نہیں آئے کہ پیدا ہوئے اور مر گئے اور بس بیچ میں جی لیے، جوانی آئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کھا پی لیا۔ نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو کچھ اور ہے۔ یہ تو ضروریات ہیں جو کافر بھی پوری کر رہا ہے، مسلمان بھی پوری کر رہا ہے۔ مسلمان آدمی وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، اور زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اس کے لیے جتنا بھی انسان کو وقت ملتا ہے اس کو اسی کام میں خرچ کر دینا۔ اس لیے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کام کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو شریعت مطہرہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہ سرگرمیاں جنہیں ہم کھیل کہتے ہیں، کھیل تماشا، ان کو ناجائز فرما دیا۔ یعنی گویا کہ اسلام کا ضابطہ ان چیزوں کے بارے میں کیا ہوا کہ ہر وہ کھیل، ہر وہ سرگرمی کہ جس میں دنیا کا یا آخرت کا کوئی معتد بھی یعنی قابل ذکر، قابل شمار فائدہ نہیں ہے، اس کھیل کو شریعت نے ناجائز کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کھیل میں لگنا اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنا ہے، اور یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ وہ ایک دفعہ چلا گیا سو چلا گیا۔ زندگی کے وہ لمحے ہم چاہیں کہ دوبارہ آئیں اور اس میں ہم کمائی کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے وقت کو غنیمت جاننا اور ان چیزوں میں نہ لگنا۔ اب حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی نرد شیر کھیلتا ہے، نرد شیر ایک کھیل ہوا کرتا تھا جو شاہ ایران نے اس زمانے میں بہت پہلے ایجاد کیا تھا، اور یہ لوگ اس کو بہت انہماک سے کھیلا کرتے تھے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ شطرنج یا لوڈو کے قریب قریب کھیل ہوتا تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرما دیا کہ جو آدمی یہ کھیل کھیل رہا ہے وہ گویا کہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کرتا ہے۔ خنزیر تو کتنا قابل گندا اور قابل نفرت جانور ہے، اور پھر اس کا خون تو ویسے ہی حرام ہے، ناپاک چیز ہے۔ خون چاہے وہ بکری کا ہو چاہے کسی کا ہو، لیکن وہ خون بھی خنزیر کا، تو یہ تو نفرت در نفرت، کراہت در کراہت ہے اس کے اندر کہ یہ ایسی بری چیز ہے۔ اب دیکھیں بظاہر تو وہ کام معمولی سا لگ رہا ہے، آدمی کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ ہم بعض دفعہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اصل میں ہماری عقل چھوٹی ہے،
ہمیں وہ حرج دور تک نظر نہیں آتا. جیسے بچے کو نقصان دہ چیز کے اندر کوئی حرج نظر نہیں آتا، لہذا وہ کہتے ہیں مجھے دی جائے، میں نے کھانی ہے. ایسے ہی ہمیں بھی بعض چیزوں میں حرج نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو نظر آتا ہے. اور وہ حرج اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کھیل ایسے ہوتے ہیں، ان میں لگ کر آدمی اپنے دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے. ان کھیل میں اتنا انہماک پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو بعض دفعہ پیشاب آیا ہوتا ہے وہ بھی روک کے بیٹھا ہوتا ہے، اور بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی روک کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا تھوڑی سی ایک باری اور کر لوں، ایک چیز اور ایک جو ہے حصہ کھیل کا اور پورا کر لوں، پھر چلتا ہوں، تو یہ جو کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے پھر نماز بھی چھوٹتی ہے آدمی کی. اور پھر نماز چھوٹتی ہے، پھر اس کے بعد اس آدمی کی جو سوشل لائف ہے، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، وہ اس پر اس کا اثر پڑتا ہے. آدمی بیکار اور عضو معطل بن جاتا ہے، کاروبار کے اوپر اثر پڑتا ہے، اپنے تعلقات پر اس کا اثر پڑتا ہے. یعنی دین و دنیا دونوں کے لیے ایسی چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اور وہ پھر بہت آگے جا کے ہوتا ہے، جب وہ ہوتا ہے تو پھر آدمی کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں سمجھا دیا کہ ایسے کھیلوں سے انسان دور رہے کہ جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا، چاہے وہ خود کھیل رہا ہے یا کھیلنے والوں کو دیکھ رہا ہے. کھیلنے والوں کو دیکھنا بھی ایک بیکار مشغلہ ہے. وہ آپس میں بلہ بازی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کھیل کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھے چلے جا رہے ہیں. دیکھنے میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ تو کوئی ذہنی تفریح حاصل ہوتی ہے اس سے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی جسمانی ورزش اس سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے نہ ذہنی فائدہ نہ جسمانی فائدہ. تو اس لیے ایسے بیکار کاموں میں لگنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وقت کو اللہ اللہ کرنے میں، نیکی کے کمانے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے میں خرچ کرے، تاکہ یہ گزرا ہوا وقت قیامت والے دن ہمارے لیے وبال نہ بنے، بلکہ ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بن جائے اور جنت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بن جائے. فرمایا جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی گھڑی کا، کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا ایک سیکنڈ یا ایک منٹ بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوئے لمحات کا افسوس ہوگا. کاش کہ ہم ان اوقات کو بھی ذکر سے بھر دیتے، نیکی سے بھر دیتے، تو آج ہمیں کتنے بے حد و حساب جنت کے درجات مل جاتے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی توفیق